یہ کہانی ایک بہت ہی پیاری مثال ہے جو زندگی کے اصل مقصد اور کامیابی کے راستے کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مشکلیں اصل میں ہماری ترقی کا سبب بنتی ہیں اور جو لوگ ان سے بھاگتے ہیں وہ اپنی اصل صلاحیت کو کبھی نہیں جان پاتے۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ گرمی کی چھٹیوں میں علی اپنے دادا ابو کے پاس گاؤں گیا۔ دادا ابو کے ساتھ دن بھر کھیلنا، ان کے پرانے قصے سننا اور گاؤں کی خوشبو محسوس کرنا اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ ایک دن علی نے دادا ابو سے کہا، دادا ابو، جب میں بڑا ہو جاؤں تو میں ایک سکسیسفل انسان بننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے ان کا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ دادا ابو مسکرائے اور کہا، بالکل، مگر اس کا جواب ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے ملے گا۔ چلو میرے ساتھ۔ پھر وہ دونوں ایک نرسری گئے جہاں سے دادا ابو نے چھوٹے پودے خریدے۔ واپس گھر آ کے انہوں نے ایک پودا ایک گملے میں لگا دیا اور اسے گھر کے اندر رکھ دیا۔ دوسرا پودا باہر زمین میں لگایا۔ پھر دادا ابو نے علی سے پوچھا، بیٹا، تمہارے خیال میں ان دونوں میں سے کون سا پودا زیادہ اچھا اور مضبوط اگے گا؟ علی نے تھوڑا سوچا اور جواب دیا، دادا ابو، جو پودا گھر کے اندر ہے وہ زیادہ اچھا اگے گا کیونکہ وہ ہر خطرے سے محفوظ ہے۔ باہر والا تو دھوپ، طوفان اور جانوروں کا سامنا کرے گا۔ دادا ابو نے مسکرا کے کہا، اچھا چلو دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 4 سال گزر گئے۔ علی پھر دادا ابو کے پاس چھٹیاں گزارنے آیا۔ آتے ہی اس نے دادا ابو سے کہا، دادا ابو، اس بار مجھے سکسیس کا راستہ ضرور بتانا۔ دادا ابو ہنس پڑے اور بولے، بالکل بیٹا، مگر پہلے چل کر ان دونوں پودوں کو دیکھو جو ہم نے لگائے تھے۔ پہلے وہ گملے والے پودے کے پاس گئے۔ وہ پودا ابھی بھی چھوٹا سا تھا، ایک نازک درخت بن گیا تھا، لیکن اس کی شاخیں گملے کے اندر ہی سمٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ اس پودے کے پاس گئے جو باہر لگایا تھا۔ وہاں ایک بڑا اور مضبوط درخت ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی شاخیں ہر طرف پھیل چکی تھی اور وہ مسافروں کو سایہ دے رہا تھا۔ دادا ابو نے علی سے پوچھا، اب بتاؤ کون سا درخت زیادہ بڑا اور مضبوط بنا؟ علی حیران ہو کر بولا، دادا ابو، باہر والا درخت زیادہ بڑا ہے، مگر کیسے؟ اس نے تو اتنے سارے خطرے فیس کیے ہوں گے۔ دادا ابو نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں بیٹا، باہر والے درخت نے طوفانوں اور مشکلوں کا سامنا کیا، لیکن ان مشکلوں نے اس کی جڑوں کو اور مضبوط بنایا۔ جب دھوپ پڑی، اس نے دھوپ کو برداشت کرنا سیکھا۔ جب طوفان آیا، اس کی جڑوں نے اور گہرائی میں جگہ بنائی۔ آج وہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک چھوٹا طوفان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بیٹا، یہ بات زندگی کے لیے بھی صحیح ہے۔ اگر تم ہمیشہ آسان اور محفوظ راستہ چنو تو تمہاری ترقی رک جائے گی، لیکن اگر تم مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو کوئی منزل تم سے دور نہیں۔ مشکلیں رکاوٹ نہیں بلکہ کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ان کو غلط مت سمجھنا بلکہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ علی نے وہ مضبوط درخت دیکھا جو اب اس کے سامنے ایک مثال بن چکا تھا۔ اس نے دادا ابو کے ہر ایک لفظ کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ زندگی ایک ایڈونچر ہے، علی نے سوچا،
جہاں مشکلیں پزلز کی طرح ہوتی ہیں۔ ہر مشکل ایک نئے سبق اور نئے موقع کا دروازہ کھولتی ہے۔ اگر تم حوصلے اور ہمت سے سامنا کرتے رہو تو زندگی کا ہر طوفان تمہاری کامیابی کا سبب بنے گا۔ علی نے گہری سانس لی، درخت کی شاخوں کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں ایک ارادہ کر لیا۔ اس سفر میں وہ ہر مشکل کا خوشی سے سامنا کرے گا اور ہر قدم پہ مضبوط بنے گا۔ یہ کہانی آپ کو زندگی کے مزید چہروں کو سمجھانے اور اپنے گولز تک پہنچنے کے لیے تیار کرے گی۔ ہر مشکل ایک موقع ہے اور ہر موقع ایک نیا آغاز۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔